اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز پہ جب بات کرتی ہوں میں اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں یعنی ماحولیاتی اثرات ہیں. موسمیات الگ بات ہے، موسم تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے سمندر کی گرمائش ہوتی ہے. جو انڈین اوشن ویسے بھی وارم رہتا ہے، اس وقت وہ زیادہ ہے. اور سی لیول رائز یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جب کمبائن ہونے لگتی ہیں تو آپ ویدر ایونٹس جسے کہتے ہیں ایکسٹریم ویدر، پھر اس کی فریکوینسی، اس کا آنا، اس کی شدت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ایک دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہیں. اور سمندر میں بھی آپ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے جی کہ میں آگے کی بات نہیں کروں گی، لیکن مانسون اور اس میں ہیٹ ویو بھی اس کے بعد ملک اس کی بھی لپیٹ میں آئے گا، اور یہ بھی کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں. پھر میں ریپیٹ کروں گی، پچھلے 3 سال سے پاکستان کے جو اس وقت سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں جی، وہ سب سے گرم علاقے ہوتے ہیں. وی اسکور دا ہائیسٹ ڈگری سینٹی گریڈ ان دا ورلڈ، 53.7 ڈگریز. مجھے نہیں پتا اور کسی ملک میں یہ ٹیمپریچر ریچ ہوا ہو، پہنچا ہو. اگر ہے تو مائی سمپتھیز. لیکن اس وقت کنسسٹنٹلی پاکستان میں ہیٹ ویو ہر سمر بڑھتی جا رہی ہے. مانسون ایکٹیویٹی تشویشناک اور خطرناک اکثر ہوتی جاتی ہے، جیسے پچھلے سال کی فلڈنگ ہوئی تھی. تو ہمیں ظاہر ہے اپنا ایک اسٹاک ٹیک کرنا ہوگا. وی نیڈ ٹو اسٹاک ٹیک کہ ہم اب کیا پریپریشن کر سکیں، کیونکہ یہ جو ریزیلینس ریکوری ٹریپ ہوتا ہے، دس از مائی ڈیفینیشن of the new developing societies and communities and countries which are in now constantly rebuilding from the last disaster, recovering from the last disaster, and are having to deal with the severe and accelerated impacts of climate change on its front line. تو پاکستان اس وقت ہاٹ اسپاٹ ہو چکا ہے کلائمیٹ کا چینج کا. یہ ایک اس کا شاخسانہ ہے. آپ کو اگر کل کوئی کہے کہ جی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے، سائیکلونز آتے ہیں سائیکلونز جاتے ہیں، سائیکلونز ہمیشہ آتے رہے، لیکن ان کا نمبر اور فریکوینسی، تعداد اور فریکوینسی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور یہ ایک انسان خود بھی دیکھتا ہے اور ایکسپیرئنس کرتا ہے. یہ کوئی نیچرل یا قدرتی حالات نہیں ہیں. پلیز اس کو قدرت سے نہ منسلک کریں. یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں جس کے پیچھے جس کی ذمہ داری ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایمیشنز ہوتی ہے زیادہ تر. تو ایمیشنز پاکستان میں لیس دین 1% ہے جی. اور ظاہر ہے پھر جو پرانی بات پچھلے سال کی تھی وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی پولوشن اور ایمیشنز، پولوشن تو نہیں مگر ایمیشنز جو ہیں، جو ان کا اخراج ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا، اس کی وجہ سے یہ بیلٹس بنتے ہیں، ویدر پیٹرنز بنتے ہیں، سی لیول رائز ہوتا ہے، گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، ہمارے واٹر، ویدر، ہر چیز کے پیٹرنز بالکل اب درہم برہم، یہ نظام ہی درہم برہم ہو گیا. سو پلیز ڈونٹ کال اٹ قدرتی. قدرتی امپلائز، نیچرل امپلائز کہ یہ نیچر کی طرف سے رینڈم ایونٹس ہو رہے ہیں. نو، this is because of human activity in the developed world, and this is because of climate change. Climate change is caused by mostly greenhouse gases. There are many other, مگر اس وقت جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے. اور یہ